مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے گویا اذان پڑھی، میرا وجدان کہتا ہے میرے نبی نے فرمایا ہوگا میرے بیٹے نوازے، اے میرے حسین یہ کوئی عام آواز نہیں ہے، اس آواز کی لاج رکھنا، اے میرے بیٹے یہ کوئی عام آواز نہیں ہے، اس آواز کی لاج رکھنا، لاج رکھنا۔ اللہ اکبر، میرا وجدان کہتا ہے جب میرے نبی نے اذان پڑھی ہوگی اور یہ کہا ہوگا اے میرے حسین میری آواز کی لاج رکھنا، اللہ اکبر، میرے حسین بولے تو نہیں ہوں گے لیکن نگاہی نگاہوں میں جواب دیا ہوگا۔ ماشاءاللہ، اے میرے نانا آپ دیکھیں گے میں آپ کی آواز کی لاج کس طرح رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، دنیا والے تو قرآن ممبروں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، دنیا والے تو قرآن مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، دنیا والے تو قرآن خانہ کعبہ میں سائے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، لیکن اے میرے نانا جب آپ کے دین پہ مشکل وقت آئے گا، آپ کا نواسا آپ کی آواز کی لاج رکھتے ہوئے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنائے گا۔ کیا جلوہ دکھایا حسین نے کربلا میں، کیا جلوہ دکھایا حسین نے کربلا میں، سر کو کٹایا سجدے کے حال میں۔ اللہ اکبر، نیزے پہ قرآن تھا، زبان پہ نیزے پہ سر تھا، زبان پہ تھی آیتیں، اس طرح بھی قرآن سنایا حسین نے، اس طرح بھی قرآن سنایا حسین نے۔ اللہ اکبر، میدان کربلا میں میرے آقا حسین نے جو کارنامہ سر انجام دیا، رہتی دنیا تک میرے حسین کا نام زندہ رہے گا۔ بولو بولو، رہتی دنیا تک میرے حسین کا نام زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر، رب کے نام پہ لڑتے لڑتے یہاں تک کہ جسم پہ ہزاروں زخم آ جاتے ہیں، سینکڑوں زخم آ گئے، لیکن حضرت امام علی مقام امام حسین نے میدان کربلا میں تپتی ہوئی ریت پہ اپنی جبین نیاز کو چھپا کر دنیا والوں کو بتا دیا، اہل رسول سے محبت کرنے والوں، جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن رب کی نماز نہیں جانی چاہیے، رب کی نماز نہیں جانی چاہیے۔ اس لیے تو کسی اہل محبت نے کہا کہ شہنشاہ کربلا پر کربلا کو ناز ہے، شہنشاہ کربلا پر کربلا کو ناز ہے، جن و بشر حور و ملک ارض و سما کو ناز ہے، اور اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو لاکھوں نے کیے پر اس کا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ اللہ اکبر، کیوں نہ خدا کو ناز ہو؟ سجدے تو زمین والے بھی کرتے ہیں، سجدے تو آسمان والے بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن میرے دوستو زمین پہ سجدہ کرنا آسان ہے، کیف جنت کی فضاؤں میں سجدہ کرنا آسان
کے سائے میں سجدہ کرنا آسان ہے، مسجد کے اندر قالینوں پہ سجدہ کرنا آسان ہے، لیکن سامنے جوان علی اکبر کی لاش تڑپ رہی ہو، آنو محمد کی لاشیں خون میں لت پت ہو، علی اصغر کی معصومیت لٹ چکی ہو، اپنے جسم پہ سینکڑوں زخم کھانے کے باوجود میدان کربلا کی تپتی ریت پہ سجدہ کرنا میرے آقا حسین یہ تیرا ہی کام ہے۔ دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اے حسین تو نے دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، نجف کے ہر ذرے کو مدینہ بنا دیا، اے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، اے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ امام علی مقام امام حسین کا کردار ہے، اس لیے سامعین ذی وقار آپ کی جو ہے وہ خاندانی وجہ بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، آپ کی جو ہے وہ کردار اور زندگی بھی بے مثل و بے مثال ہے، شجاعت بھی بے مثل و بے مثال ہے، آپ کا حسن بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ امام علی مقام امام حسین کی عظمتوں کے کون کون سے پہلو کو بیان کیا جائے، آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کا حسن بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء کے یہ شہزادے امام علی مقام امام حسین اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ رات کو اگر کسی کمرے میں جاتے نا تو آپ کے چہرے عطر کی روشنی کی وجہ سے اس کمرے کے در و دیوار بھی روشن اور محبت ہو جائے۔ سبحان اللہ، اتنا اللہ نے ظاہراً حسن دیا تھا، اور حسن کیوں نہ ہوتا کہ آپ تصویر مصطفیٰ تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سے امام مالک فرماتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے ان میں سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسن اور حسین، اللہ اکبر، یہ دونوں شہزادے تھے، امام الانبیاء کی شکل و صورت کے ساتھ ان کی صورتیں ملتی تھی، تصویر مصطفیٰ تھے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے پردہ فرما جانے کے بعد جب صحابہ کو رسول اللہ کی یاد سداتی تو حسنین کی زیارت کر کے دلوں کو تسکین پہنچا دیا کرتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین کا حسن بھی بے مثل و بے مثال تھا، کیوں نہ ہو؟ امام علیہ سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاکوں میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس لیے سامعین ذی وقار امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے لیے ایام آتے ہیں، محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو علماء نے مصطفیٰ آپ کا ذکر خیر کی محفل گلی گلی میں سجاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے ذکر حسین ہمارا ایمان ہے، ذکر حسین سے ہمارے ایمان کے اندر برکتیں نصیب ہوتی ہیں، ہمارا ایمان تبھی مکمل ہوگا جب امام علی مقام امام حسین سے اور دیگر آل رسول سے محبت کریں گے، تو ذکر حسین یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اس لیے علماء نے مصطفیٰ 1400 سال سے ذکر حسین کی محفلیں سجا رہے ہیں، یزیدیوں کی ہزاروں مخالفت کے باوجود انشاءاللہ صبح قیامت تک اسی طرح یہ محفل سجتی رہے گی انشاءاللہ۔ اس بات سے واقف ہیں زمانے والے، اس بات سے واقف ہیں زمانے والے، ہمیشہ زندہ رہتے ہیں محمد کے گھرانے والے، کچھ مٹ گئے باقی بھی مٹ جائیں گے، اے شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رحمت کی توفیق نصیب فرمائے، اس محفل کو قبول فرمائے کہ حضرت علامہ مولانا قاری مولا بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ میرے عظیم دوست تھے، عظیم رہبر تھے، مشفق تھے، مہربان تھے، مجھے جب بھی کوئی ایسی مشکلات میں آیا تو ان کے پاس آیا کرتا تھا اور ہمیشہ خوبصورت مشورہ دیتے اور دلاسا دیتے، قاری صاحب کہتے کوئی بات نہیں، ایسا بھی کام انشاءاللہ ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہو جایا کرتا تھا۔
ان شفقتوں سے، ان مہربانیوں سے ہم محروم ہو گئے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کے ان عظیم بچوں کو اپنے باپ کا عظیم مشن آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے۔